خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بالخصوص خوشنودی سیدہ کونین بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بنور الایمان وبصر عیوننا بضوء العرفان، ثم الصلاة والسلام علی رسول الرحمن۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ثم الصلاة والسلام على قاضي دينه ومنفذ أحكامه ومروج الإيمان۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ الصلاة والسلام على باقي الأئمة الذين هم أمناء الرحمن، بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد ولعنة دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أحمد لولاك لما خلقت الأفلاك، ولولاك علي لما خلقتك، ولولاك فاطمة لما خلقتكما۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ بہت ہی خوبصورت اور نورانی حدیث میں نے آپ کی سماعتوں کے حوالے کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے گزارش کروں گی جناب سیدہ کونین کی مجلس ہے، انتہائی عاجزی کے ساتھ، انتہائی خلوص کے ساتھ فرش عزا پہ بیٹھ کے اگر سنی جائے تو جو آپ کو ملے گا وہ اس کے علاوہ نہیں۔ کہیں نہیں۔ اگر آپ میں سے جو افراد معذور ہیں نیچے بیٹھنے سے وہ تو ضرور صوفے پہ بیٹھیں، کرسیوں پہ بیٹھیں، لیکن جو کوشش کر سکتے ہیں تو فرش عزا پہ بیٹھ کے ذکر سنیں، صلوات پڑھیں ذرا اپنی توجہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ نورانی حدیث قدسی خدا کیا فرماتا ہے؟ یا احمدو، اے احمد، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تجھے خلق کرنا مقصد نہ ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان، یہ افلاک، یہ کائنات ہی خلق نہ کرتا۔ حدیث آگے بڑھی، پھر فرمایا لولا علی، اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو اے احمد میں تجھے خلق نہ کرتا۔ انشاءاللہ ایک اہم نتیجے تک لے جانا چاہتی ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت کے نئے باب جو ہیں وہ کھولوں۔ جب بھی آپ کے ساتھ جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی، میری کوشش ہوتی ہے نئے بی بی کی طرف سے جو ان کی عظمت کے حوالے سے جو پہلو ہیں وہ میں بیان کروں۔ حدیث آگے بڑھی تو فرمایا خدا نے کہ لولا فاطمہ، اگر فاطمہ کو نہ میں نے خلق کرنا ہوتا تو اے علی و محمد تم دونوں کو خلق نہ کرتا۔ جناب سیدہ کی عظمت مجھ جیسی خاکی کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ یہ وہ بی بی ہے کہ جن کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے ہاں قرب کا وسیلہ بناتے ہیں۔ یعنی اگر نبی نے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو وسیلہ کس کو بنائیں گے؟ جناب سیدہ طاہرہ کو۔ ساری دنیا اللہ کا قرب پانے کے لیے محمد والے محمد کو وسیلہ بنائے، محمد مصطفیٰ کو وسیلہ بنائے، اور محمد مصطفیٰ اللہ کا قرب پانے کے لیے جس کو وسیلہ بنائے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا، کیونکہ یہ بات میں روایت کی روشنی میں کہہ رہی ہوں، اور روایت بھی وہ کہ جس میں دو ہی راوی ہیں،
ایک اللہ کا نبی ہے، ایک اللہ کا وصی ہے. یعنی علی روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا. درمیان میں کوئی غیر معصوم راوی ہی نہیں. ایک اللہ کا نبی بیان کرنے والا اور اللہ کا وصی بیان کرنے والا، ہم تک پہنچانے والا، کہ میں نے رسول اللہ سے یہ سنا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا، اللہم انی اتقرب الیک بخیرۃ الاخیار ام الانوار انس الحوراء البتول العذراء فاطمہ الزہرا. کہ علی فرماتے ہیں کہ رسول نے یہ فرمایا کہ اے اللہ میں تیرا قرب چاہتا ہوں جو تیری بہترین مخلوق ہے، جو کہ انوار کی ماں ہے، جو کہ 11 اماموں کی ماں ہے، اور جو کہ انسانی روپ میں حور ہے اس کے وسیلے سے، اور جو کہ بطول ہے، عذرا ہے، فاطمہ ہے، زہرا ہے، اس کے وسیلے سے تیرا قرب چاہتا ہوں. سبحان اللہ. عصمت شہزادی فاطمہ الزہرا کی خدمت میں بلند سلام. خدا نے جتنے اوصیاء بھیجے ان کے نام اللہ نے خود رکھے. اللہ کا وصی ہونا، اللہ کی طرف سے وصی ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ اپنے وصی کا نام بھی خود منتخب کر کے بھیجتا ہے. علی کا نام اللہ نے رکھا، جبرائیل کے ذریعے پیغام آیا، حسن کا نام، حسین کا نام. اور قرآن میں بھی دیکھ لیجئے کہ جب جناب یحییٰ کا نام بھی اللہ نے رکھا. کیا خوشخبری دی جناب زکریا کو، اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ، کہ یعنی اللہ جس کو بنا کے بھیجتا ہے اس کا نام بھی خود رکھتا ہے. تو ایک ایک نام رکھا نا. جناب سیدہ وہ ہستی ہیں کہ ان کے 9 نام اللہ کے طرف سے آئے، اللہ کی طرف سے، کسی اور کے اتنے نام نہیں آئے، ایک نام آیا. یہی پہ رک کے ذرا بی بی کی عظمت پہ غور کیجئے. یہی رک کے کہ بی بی کی عظمت وہ کہ 9 نام اللہ نے عرش پہ رکھے، اور فرش پہ رسول نے کتنے نام رکھے، کتنے القابات رکھے. تو جو نام اللہ نے رکھے وہ 9، نہ وہ 8 نہ وہ 10، 9. کیا راز ہے اس عدد میں کہ بی بی کا عدد بھی 9 ہے، اور 9 کے عدد کی طاقت یہ ہے کہ 9 کے بعد جتنے عدد بنائیں گے وہ انہی عددوں سے بنیں گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، بلند کر کے اونچا بول کے کل ایمان، نعرہ حیدری، 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 شاد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اور پھر جو اللہ نے 9 نام رکھے ان ناموں کی تشریح معصومین کرتے رہے اپنے اپنے زمانے میں. اللہ نے کون سے بی بی کے 9 نام رکھے؟ فاطمہ. اور فاطمہ کی کیا وجوہات ہیں؟ فاطمہ کیوں اللہ نے رکھا؟ دنیا کی سمجھ میں اس وقت تک آ نہیں سکتا تھا جب تک کہ معصوم بتاتے نا کہ فاطمہ نام اللہ نے کیوں رکھا. تو اس کی 5 وجوہات بتائیں کہ اس میں فاطمہ 5 وجہ سے اللہ نے رکھا. مختلف وجوہات آپ کے ذہن میں ہوں گی، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، میں ادھر جا نہیں رہی. بس 2-3 میں آپ کو بتا دوں. ویسے اس کے اوپر میں نے اپنی ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور میں نے اپنے چینل کا بھی آپ کو تعارف کروایا ہوا ہے. جنہوں نے نہیں کیا وہ کریں سبسکرائب. اس پہ میں نے بی بی کی شان میں کافی سارے لیکچرز ہیں، ان کو سنے، مجالس ہیں. آپ نے بس یوٹیوب پہ لکھنا ہے جا کے خانم زینب عمران نقوی، لبیک حسین یا حسین کے لوگوں سے میرا چینل آئے گا، اس کو ضرور سبسکرائب کریں، آگے بھی پروموٹ کریں، کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے. میں نے یہ چینل جس نیت سے بنایا ہے کہ علوم آل محمد کو پھیلانا ہے، اس میں آپ میرا ساتھ دیں، اور جتنا یہ علم پھیلے گا، آپ جتنا شیئر کریں گے آپ کا حصہ ہو جائے گا. کیونکہ خدا تو کہتے ہیں میں یعمل مثقال ذرہ خیرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے اس کو بھی اجر ثواب ملتی ہے. تو یہ تو بہت بڑی نیکی ہے کہ آپ علوم آل محمد کے لیے آگے آگے اس چینل کو ذرا پروموٹ کریں، آپ کے ذریعے سے پروموٹ ہو جائے. تو بہرحال وہاں میں نے ایک ویڈیو میں بتانا چاہتی ہوں، آپ سنیں گی کہ میں نے 5 وجوہات ریسرچ کر کے اس میں نے لکھی ہے کہ اس میں فاطمہ 5 معنی رکھتا ہے اپنے اندر. سبحان اللہ. یعنی ایک تو اس میں سے میں ایک دو میں آپ کو بس بتا کے جلدی سے آگے گزر جاؤں، کیونکہ جس روایت کی میں نے تلاوت جس حدیث قدسی کی ہے اس میں نے ذرا آپ کو کچھ نکات ہدیہ کرنے ہیں.
تو ایک فاطمہ فطن سے، یعنی جتنی بھی مخلوق ہے ان کو جناب سیدہ کی معرفت سے جدا کیا گیا ہے. وہ ان کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتے. ہم جتنی کوشش کر لیں، جتنا علم حاصل کر لیں، لیکن ہمارے پر فرض ہے کہ ہم ان کی معرفت کے لیے کوشش کرتے جائیں، لیکن ہم کما حق کو ان کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا نے ان کی عظمت کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جناب سیدہ کی ذات کے اندر کہ کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے جناب سیدہ کی عظمت کو پا لیا ہے، میں نے بی بی کو سمجھ لیا ہے، میں نے بی بی کے مقام عظمت کو سمجھ لیا ہے. ایسا کوئی کہہ نہیں سکتا، کیونکہ جس بی بی کے بارے میں معصوم یہ فرماتے کہ ہماری جدہ لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر وہ ہے کہ خدا فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. تو ادراک ہی نہیں کر سکتے لیلۃ القدر کا. تو جناب سیدہ کی معرفت کا بھی کبھی یہ جسارت نہ کرنا کہ ہم نے بی بی کو بہت سمجھ لیا. جتنا سمجھو گے عظمت کے بعد کھلتے چلے جائیں. یقین کیجیے آج تک کافی سال ہو گئے مجھے ظاہر ایام فاطمیہ کی مجالس میں پڑھتی ہوں، اور جب بھی مجلس پڑھتی ہوں نئے باب کھلتے، جب مطالعہ کرنے بیٹھتی ہوں نئے باب کھلتے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کے فضائل رک گئے ہیں تو اب ذرا میں کو پچھلے پرانے 2-4 نقطے ہدیہ کر دوں، ایسا نہیں ہوتا. اتنی عظمت ہے بی بی کی، اتنی فضائل ہے بی بی کی. تو جناب سیدہ کے فاطمہ ہی کی 5 وجوہات ہیں کہ مخلوق کو ان کی معرفت سے جدا رکھا گیا، مخلوق پہنچ نہیں سکتے ان کی معرفت کو. دوسری ایک روایت میں یہ بھی ملا کہ فاطمہ اس لیے رکھا گیا کہ ان کے شیعوں کو جہنم کی آگ سے جدا کرنے والی. یہ برکت ہے بی بی کی، کیونکہ بی بی کے جو آسمانوں پہ اللہ نے 9 نام رکھے ہیں، وہ ایک ایک نام اپنے اندر ایک ایک عظمت کا سمندر لیے ہوئے ہیں. وہ 9 نام صرف سن لیجیے آپ کو اتنا لطف آئے گا. فاطمہ، طاہرہ، صدیقہ، مبارکہ، زاکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، اور اس کے علاوہ بی بی کا ایک اور 9واں نام زہرا. یہ جو اللہ نے رکھے ہیں، اور ہر نام کے اوپر آپ کو کم از کم ایک لیکچر بھی اگر دیا جائے تو وہ بھی کم ہے. کم از کم ایک لیکچر دیا جائے کہ ایک ایک نام اپنے اندر، کیونکہ جو اسم رکھا جاتا ہے نا کسی کا، اس اسم کی انسان کے اوپر بولنے سے اثرات بھی آتے ہیں، اور انسان کی خوبیاں جو ہے وہ اس اسم کے زیر جو ہے وہ تربیت پاتی ہیں. تو یہ ایک ہر نام پہلے نام سے بڑھ کے برکتوں والا ہے. مبارکہ، یہ بی بی برکتوں والی بی بی ہے. کتنی برکتوں والی ہے یہ بی بی کہ 10 ہجری میں جب بی بی کی شہادت ہو گئی تو کیا یہ بی بی کی جو برکتیں تھیں وہ ساتھ ہی ختم ہو گئی؟ تو ایسا نہیں ہے. جناب سیدہ وہ خیر کثیر ہیں، سبحان اللہ، وہ خیر کثیر ہے کہ جو اپنے خلقت سے لے کے قیامت تک برکت ہی برکت ہے، قیامت تک برکت ہی برکت ہے. اب جب جو روایت میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی کہ جس میں خدا فرماتے ہیں لولا کا لما یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاق، اے احمد، اے میرے نبی، اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو میں یہ زمین و آسمان جو ہے وہ خلق نہ کرتا. اور پھر جیسے کہ سامنے بھی آپ نے دیکھا خدا فرماتا ہے ما خلقت السماء مبنیۃ والارض مدحیۃ ولا قمر منیر. ماشاءاللہ زبانی آ گیا آپ کو. تو خدا کہتے ہیں ان فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین، تو ثابت ہو گیا کہ یہ ساری کائنات کی محبت میں خلق ہے. بے شک. اور خدا فرماتا ہے کہ اے احمد، میں اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ کچھ بھی خلق نہ کرتا. پھر فرمایا کہ اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو تجھے خلق نہ کرتا، اگر فاطمہ کو خلق نہ کرنا ہوتا تم دونوں کو خلق نہ کرتا. اب یہاں پہ آ کے امت مسلمہ میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اتنی ہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حدیث قدسی یہ ہے کہ اے احمد، میں زمین و آسمان کو خلق نہ کرتا اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا. اگلی حدیث جو ہے نا اس کو ذرا چھپا جاتے ہیں، اس کو سمجھنے کے گول کر جاتے ہیں. کیوں کہ یہ تو جو شیعہ کتب میں انہوں نے آگے حدیث کو بڑھا کے لکھا ہوا ہے، تو یہ تو انہوں نے علی کا مقام رسول سے بھی بڑھا دیا، علی کی فضیلت کو رسول سے بڑھا دیا، فاطمہ کی فضیلت کو رسول سے بڑھا دیا. بظاہر روایت سے آپ کو بھی ایسا ہی لگے گا، لیکن یہ اعتراضات تک ہوتے ہیں کہ جب معرفت کی کمزوریاں ہوتی ہیں، جب علم کی کمی ہوتی ہے، جب دل میں اہل بیت کی محبت کمزور ہوتی ہے، جب ولایت کا نور قلب میں منور نہیں ہوتا، اس وقت یہ مسائل حدیثوں سے اور آیتوں سے لالا کے سامنے رکھے جاتے ہیں.
حالانکہ بات صرف اتنی ہے سمجھنے کی ہے. آپ بھی سمجھنا چاہتی ہیں تو ذرا ایک صلوات پڑھیں, مجھے اندازہ ہے. عقل کی جگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ, عقل کی جگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ, ہے گھر ید اللہ کے ید اللہ کی ہتھیلی فاطمہ. مبالہ کے میدان میں چل پڑے ہیں 5 تن, 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. نعرہ حیدری شاد بلند تر صلوات. تو ہم اپنا عقیدہ ساری دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ ہم تو یہ بیان کرتے ہیں کہ مولا علی یہ فرماتے ہیں میں رسول کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. تو ہم کہتے ہیں جب علی یہ فرمائے تو ہم کیسے بنا سکتے ہیں؟ تو بات سمجھنے کی ہے کہ جب بھی کوئی بیان کیا جاتا ہے, کوئی چیز بیان کی جاتی ہے, اس میں بیان کرنے والے کا مقصد دیکھا جاتا ہے کہ بیان کرنے والا یہ جو بیان دے رہا ہے, یہ جو حدیث جاری کر رہا ہے خدا, اس میں خدا کا مقصد کیا ہے. یہ فضیلت بیان کرنا مقصد ہے یا کہ ضرورت بیان کی جا رہی ہے. 2 طرح کے بیان ہوتے ہیں. زیادہ مشکل بات نہیں کروں گی, مثال سے سمجھاؤں گی بچوں کو کہ یا تو فضیلت بیان کرنا مقصد ہوگا اللہ کا, یا ضرورت بیان کرنا مقصد ہوگا. تو پھر فضیلت تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ عقلاً تسلیم نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ خدا کا مقصد فضیلت بیان کرنا ہو. کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کا نور وہ نور ہے کہ آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نور. پھر علی کے لیے فرمایا انا و علی من نور واحد. پھر سیدہ کے لیے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا نور جب اللہ نے خلق فرمایا تو فرشتے حیران ہو گئے. جب ان کی آنکھیں چندھیا گئی تو اللہ سے پوچھا یہ کیسا نور ہے؟ فرمایا یہ میری کنیز خاص کا نور ہے اور اپنے عرش کو زینت دی سیدہ کے نور سے. اچھا, یہ نورانی مخلوق عالم لاہوت عالم بالا میں رہنے والی مخلوق, ان کے لیے اگر زمین و آسمان خلق کیے جائیں تو کیا یہ ان کی کوئی فضیلت ہے؟ ان کو زمین پہ لے آئے, آپ عرش سے فرش پہ لے آئے, تو یہ فضیلت ہے ان کی؟ یہ تو کوئی فضیلت نہیں ہے. جو عالم انوار میں رہنے والے ہیں, خدا کی تسبیح و تقدیس کرنے والے ہیں, ان کے لیے اگر اللہ نے زمین و آسمان کو خلق کر دیا تو ہم نے فضیلت کیوں بنا دیا؟ دیکھیے ہمارے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم معصومین کے معجزوں کو ان کی فضیلت سمجھتے ہیں. معصومین کے معجزے ان کی فضیلت نہیں ہے. معجزہ چھوٹا ہے, معصوم کا مقام بلند ہے. ہم بڑے خوش ہوئے, بے شک وہ معجزہ ہے. ہم بڑے خوش ہوئے کہ علی نے انگلی کی ایک انگلی سے در خیبر کو اکھاڑا, وہاں جی علی کی فضیلت ثابت ہو گئی. بھئی جس علی کے آبرو کے اشارے سے سورج جگہ چھوڑ دے تو یہ کیا فضیلت ہے کہ در خیبر کو اکھاڑ دیا؟ علی شہنشاہ حسین بادشاہ, علی شہنشاہ حسین بادشاہ, علی شہنشاہ حسین بادشاہ. نعرہ حیدری آج میں آپ کو چاہتی ہوں کہ معرفت کے کچھ مزید دریچے کھلتے چلے جائیں. بسم اللہ. ہم خوش ہو گئے مولا علی نے مردے کو زندہ کر دیا. بھئی ان کے در کے غلام مردوں کو زندہ کر رہے ہیں. حسن سعدی عاملی پچھلے دن آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے ایک بچے کو زندہ کر دیا. تو ان کے در کے غلام بن کے تو دیکھیے کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم معصومین سے منسوب کر کے خوش ہوتے ہیں کہ بہت ان کے بہت فضائل ہو گئے. معجزہ ان کی فضیلت نہیں ہے, معجزہ ان سے چھوٹا ہے, ان کا مقام عظمت معجزے سے بلند ہے. یہ نہیں جیسے دیکھیں نا ہم خوش ہوتے رہتے ہیں معصومین کے معجزوں پہ. اگر ہم ایک عام انسان کے بارے میں کہیں کہ فلاں جو ہے وہ بہت ہمت والا ہے, وہ کاغذ کو پھاڑ لیتا ہے, یہ اس کی ہمت آئے گی؟ یہ تو ہم اس کی کیا ہمت بیان کر رہے ہیں. فلاں بہت دلیر ہے, وہ تو بلی کو بھگا دیتا ہے. ویسے خواتین تو اس کو بھی ہمت والی سمجھیں گی, لیکن بہرحال میں مثال دے رہی ہوں کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے خوش ہو جائیں تو کیا یہ عظمت بیان ہو رہی ہے؟ تو یہی حال ہم معصومین کی عظمت کے لیے کرتے ہیں کہ ان کے معجزات بیان کر کے سمجھتے ہیں ہم نے ان کی بڑی عظمت بیان کر لی, ہم نے ان کی بڑی معرفت حاصل کر لی, جبکہ ان کی معرفت حاصل کرنا ناممکن ہے انسان کے لیے. جناب بہلول کیا کر
رہے تھے, دریا کے کنارے بیٹھے, چھوٹا سا پیالہ لے کے پانی ڈال دے, پانی بھر گیا پیالہ جو تھا وہ اس سے پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا, چھل چھل باہر آنا شروع ہوا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ علی کے فضائل یہ سمندر ہے اور تمہاری عقل یہ پیالہ ہے. تو ہمیں معصومین کی اس طرح سے ہمیں وہ کوئی حد نہیں ہے ان کے فضائل. خود رسول فرماتے ہیں کہ میں اگر اپنے بھائی علی کی وہ فضیلتیں بیان کروں جو اللہ سے مجھ تک پہنچی ہیں تو مجھے تم سے وہ خوف ہے جو نصارہ نے اللہ کے لیے کہا. کہ تو رسول نے فرمایا میں نے تو بھی اپنے بھائی علی کی کچھ فضائل تمہیں بتائے ہی نہیں ہے, میں نے تو علی کی کوئی فضیلتیں تم تک پہنچائی ہی نہیں ہے. ابھی تک جو فضیلتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے. رسول فرماتے ہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں بتایا, میرے بھائی علی کے تو اتنے فضائل ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا, انہیں تم لوگ شمار نہیں کر سکتے. چاہے درخت قلم بن جائیں, جنوں انس لکھنے والے ہو جائیں, تم میرے بھائی علی کے فضائل لکھ ہی نہیں سکتے. تو ہم یہ چیز لے کے کہ اللہ نے اگر یہ اخلاق بنائے, اے احمد اگر تجھے خلق نہ کرنا ہوتا میں اخلاق نہ بناتا, تو یہ فضیلت نہیں ہے, یہ ماننا پڑے گا. وہ تو نوری مخلوقات میں انوار سے آئے ہیں, ان کے لیے یہ درخت زمین آسمان کیا حیثیت رکھتے ہیں. تو اس کو پھر میں ایک مثال سے سمجھاؤں کہ پھر کیا مطلب بنتا ہے اس حدیث کا. اگر کسی علاقے میں وہاں کوئی معلم نہ ہو, کوئی استاد نہ ہو, کوئی پڑھا لکھا بندہ نہ ہو, کوئی جا کے وہاں پہ اسکول کالج کی تعمیر شروع کر دے, تو لوگ اسے بے وقوف کہیں گے کہ بھئی یہاں پڑھانے والا کوئی نہیں ہے اور تم یہ کالج کیوں بنا رہے ہو, یہ کتابیں کیوں خرید رہے ہو. اور اگر اس کے برعکس ایسا ہو کہ کسی جگہ کوئی معلم ہو اور وہاں پہ کوئی کالج کی تعمیر شروع کر دے, تو پھر یہی کہا جائے گا نا اس معلم کے لیے کہ آپ کی وجہ سے یہ کالج بنایا جا رہا ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کالج نہ بناتے, اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کتابیں نہ خریدتے, یہ سکول نہ بناتے. توجہ ہے نا سب کی. تو اس لیے خدا نے قرآن میں بھی اپنے نبی کے لیے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. معلم کو پہلے بھیجا, کتاب بعد میں بھیجی. تو خدا نے اپنے نبی کو ضرورت, یہ جو بیان ہے یہ ضرورت کا بیان ہے کہ ضرورت بیان کی جا رہی ہے کہ نبی کی ضرورت کیا ہے, کہ اگر نبی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو یہ زمین و آسمان خلق نہ ہوتے. اب یہاں تک بات آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ یہ زمین و آسمان ضرورت کے لیے خلق کیے گئے ہیں اور وہ ضرورت پوری کرنے والے محمد مصطفیٰ ہیں. اگر ان کا وجود نہ آنا ہوتا تو کوئی ضرورت نہیں تھی زمین و آسمان کی. امت محمد و اہل بیت محمد بلند ترین صلوات. اب محمد مصطفیٰ ہمیشہ نہیں رہیں گے. قرآن نے کہہ دیا رسول آپ نے بھی ایک دن جانا ہے, سب چلے گئے, آپ ایک دن آپ کو بھی موت آئے گی, آپ نے بھی دنیا کو چھوڑنا ہے. تو اب وہ جو ہدایت کا سلسلہ جو انبیاء کی محنت نبی نے بچائی, لوگوں تک پہنچائی, اب اس کو ہدایت کو آگے جاری کرنا ہے. نبوت کے سلسلے کے بعد اب دیکھیے وہ معلم جو جس کی وجہ سے وہ کالج بنایا گیا, آخر اس نے بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے, تو وہ یقیناً اپنے بعد کسی ایسے کا بندوبست کرے گا جو اس جیسا ہو اور اسی طرح سے اس کا انتظام سنبھال لے. تو اس لیے روز قدیر محمد مصطفیٰ نے مولا علی کا تعارف کروا دیا کہ یہ مجھ جیسا ہے, جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. میرے بعد علی جو ہے وہ تمہارا معلم ہے. اب ایک وقت آئے گا علی بھی نہیں ہوں گے. تو اب یہاں سے آگے عظمت سیدہ سمجھیے. اب علی کے لیے کچھ ایسی شریک حیات کی ضرورت ہے جو عصمت میں, کردار میں, علم میں علی کے ہم اللہ ہو, تاکہ اس سے جو نوری سلسلہ چلے وہ اس تمام نظام کو سنبھال لے جس کو محمد اور علی نے بنایا. وہ اس کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے لے کہ ہر زمانے میں ایک نور موجود رہے, ایک حجت خدا موجود رہے. اب جناب سیدہ کی عظمت سمجھ میں آئی. تو اس لیے خدا نے جب خلقت انوار میں جناب سیدہ کے نور کو خلق کیا تھا تو یہ فرمایا تھا اجعلہ من صلب نبی من انبیائہ, کہ میں اس نور کو, جب فرشتوں نے جناب سیدہ کا نور دیکھا تو پوچھا یا اللہ یہ کیسا نور ہے جو ہماری آنکھیں اس طرح سے اتنا منور کر رہا ہے, پورے عالم کو منور کیے ہوئے ہے, یہ کون سا نور ہے؟ تو خدا نے فرمایا میری کنیز خاص کا نور ہے اور اس
اس کو میں اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب میں رکھوں گا. اور کون سے نبی کے صلب میں رکھوں گا؟ فرمایا افضلہ فی جمیع انبیاء، کہ اس نبی کو میں تمام انبیاء پہ فضیلت دوں گا، اس نبی کے صلب میں رکھوں گا. پھر فرمایا وَأُخْرِجُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ، پھر اس نور میں سے میں 11 نور نکالوں گا جو ہر زمانے میں اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، خدائی نظام کو جاری رکھیں گے. تو اب سیدہ کا مقام سمجھ میں آیا کہ آج اگر ہم یہ دیکھیں جناب سیدہ نہ ہوتی تو 11 امام نہ ہوتے. ہاں صدقے. اور آج اگر ہمیں دنیا میں جتنی برکت نظر آ رہی ہے امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے نظر آ رہی ہے، تو وہ اصل میں نور سیدہ کا صدقہ ہے، نور سیدہ کی وجہ سے ہے. اگر ہم امام موسیٰ کاظم کے لیے اگر ہم وہاں کاظمین جاتے ہیں، اگر ہم کاظمین جاتے ہیں تو وہاں سے برکتیں پاتے ہیں، تو اصل میں وہ سیدہ کے نور کی برکت ہے. اگر ہم امام جعفر صادق سے علم لیتے ہیں، فقہ لیتے ہیں، تو وہ سیدہ کے نور کی برکت ہے. اگر ہم کربلا جاتے ہیں تو سیدہ کے نور کی برکت ہے. توجہ فرمائیے آپ نے. یہ ہے عظمت سیدہ طاہرہ. نعرہ حیدری 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 حیدری. حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بی بی کا پہلو شکستہ کرنے والوں پہ لعنت، جناب محسن کو شہید کرنے والوں پہ لعنت، بی بی کو دکھی کرنے والوں پہ لعنت، بی بی کو دربار میں کھڑا رکھنے والوں پہ لعنت، سند کے ٹکڑے کرنے والوں پہ لعنت، مولا علی کو قیدی بنا کے لے کے جانے والوں پہ لعنت. برائے خوشنود یہ عظمت خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں پرخلوص صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم اب اجمعین. میرا خیال ہے کہ اس منزل تک میں آپ کو لے آئی کہ سمجھ میں آ گیا کہ عظمت نور سیدہ اپنے اندر کون سی طاقتیں لیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ. روح سیدہ اپنے اندر کون سی توانائیاں لیے ہوئے ہیں کہ آج بھی اگر زمانے کے امام سے متوسل ہونا ہے تو سیدہ کے وسیلے سے آپ کو آسانی سے متوسل ہو سکتے ہیں. اب یہ وجہ سمجھ میں آئی کہ جب بھی کسی امام کی بارگاہ میں ان کی جدہ کا واسطہ دیا جائے تو وہ رد کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کی وجہ سے جتنا فیض تقسیم ہو رہا ہے انہیں پتا ہے کہ ہماری جدہ فاطمہ کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اپنی جدہ کا واسطہ جو ہے وہ کبھی بھی رد نہیں کرتے. تو جناب سیدہ وہ وجود ہیں، وہ نوری وجود ہیں، وہ انسانی شکل میں حور ہیں کہ ایک طرف سے نبوت کی ذمہ داریاں لیے ہوئے ہیں، نبوت کا بوجھ جناب سیدہ پہ ہے، دوسری طرف امامت کا بوجھ بھی جناب سیدہ پہ ہے. جناب سیدہ ام ابیہا بھی ہیں، جناب سیدہ ام الانوار بھی ہیں، یعنی جناب سیدہ کے اندر دونوں طاقتیں موجود ہیں. تو جو ان کے فرزند دنیا میں آئیں گے ان میں نبوت کی خوشبو بھی ہوگی، ان میں امامت کی خوشبو بھی ہوگی. تو یہ جناب سیدہ کے نوری وجود کی برکت ہے. اور یہ برکت کب سے ہے کہ عالم انوار سے لے کے قیامت تک یہ برکت کا سلسلہ چلے گا. ایسا نہیں ہے کہ 10 ہجری کو بیوی دنیا سے گئی تو برکت ختم ہو گئی، کیونکہ خدا کیا کہہ رہے ہیں اپنے رسول کو؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر سے مراد وہ برکت ہے جس میں خیر ہو، وہ کثرت ہے جس میں خیر و برکت ہو. وگرنہ اگر ایسی کثرت آپ نے لینی ہے، اولاد کی کثرت، مال کی کثرت، تو یہ وہ کثرتیں ہیں جن کے لیے قرآن میں لفظ آیا ہے تکاثر، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یعنی اگر کثرت مراد لینی ہے، کوئی ایسی کثرت جو فنا ہو جائے گی، جو ختم ہو جائے گی، تو اس کے لیے لفظ تکاثر ہے. اور یہ کوثر کا لفظ فقط ایک مرتبہ آیا، اور اس سے مراد وہ والی کثرت ہے جس میں خیر و برکت ہے، اور ایسی خیر و برکت ہے کہ جو اپنے ازل سے لے کے قیامت تک کے لیے خیر و برکت ہے. مبارکہ بی بی کا لقب ہے نا اللہ کی طرف سے، تو کتنا بابرکت وجود ہے.
کہ آج بیوی کی اولاد کے صدقے سے ہمیں یہ آسانی مل گئی کہ اگر ہم غم حسین میں ایک آنسو بہاتے ہیں تو جنت مل جاتی ہے. یہ بی بی سیدہ کے وجود کی برکت ہے. آج جتنی فضیلتیں ہم مولا حسین کے ذکر کی سنیں، مولا حسن کے ذکر کی سنیں، باقی آئمہ کے ذکروں کی فضیلت سنیں، وہ ساری فضیلتیں بی بی کے نور کی وجہ سے ہیں. بے شک بے شک. اور یہ ایسا بابرکت نور ہے کہ جو قلب رسول کے لیے سکون کا باعث ہے. ایک اور نقطہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ یہ سنتے ہیں نا کہ جو ملعون تھا عاص بن وائل، جب رسول اپنے بیٹے طاہر کو دفن کر کے آ رہے تھے تو اس نے جب دیکھا تو اس نے کیا کہا تھا کہ اب یہ مقطوع النسل ہے. اس نے ایک بات نہیں کی تھی، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب اس کی نسل نہیں ہوگی. اس نے 2 باتیں کی تھی. اس نے کہا تھا اب اس کی نسل بھی نہیں ہوگی، اور اب جب کہ وَإِذَا مَاتَ ذِكْرُهُ، اور اس کا ذکر جو ہے وَإِذَا مَاتَ انقطع ذِكْرُهُ، کہ اب جب یہ مر جائے گا تو اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. یہ 2 باتیں اس نے کی تھی. ایک اس نے یہ کہا تھا، توجہ فرمائیے، ایک اس نے یہ کہا تھا کہ یہ مقطوع النسل ہو جائے گا. دوسرا اس نے یہ کہا تھا کہ جب یہ بھی نہیں رہے گا تو اس کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا. یہ بات کہہ رہا تھا عاص بن وائل. اور خدا کیا کہہ رہا تھا؟ رفعنا لك ذکرک، اے رسول ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. قرآن دعویٰ کر رہا تھا کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے. تو اب جناب سیدہ نے 2 کام کرنے ہیں. ایک تو ذکر بھی بلند رہے، دوسرا نسل بھی ہر جگہ پہ موجود ہو. تو آپ نے دونوں دعوے دیکھ لیے کہ ہر جگہ اولاد سیدہ بھی دنیا کے ہر کونے میں آباد ہے، اور ذکر محمد مصطفیٰ بھی سیدہ کے ذریعے بلند ہوا. کس طرح سے بلند ہوا؟ توجہ چاہتی ہوں آپ کی. بلند اس طرح سے ہوا کہ جس وقت مولا علی نے دیکھا کہ جناب سیدہ گھر کے کاموں میں بہت تھک جاتی ہیں. ابھی واقعہ عام سا ہے لیکن اس کو عام نہ سمجھیے، اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں. جس طرح سے قرآن کے بطن کے اندر کئی بطون ہوتے ہیں، اس طرح سے آل محمد کی زندگیوں کے بھی کئی بطن ہیں، ان کے کلام کے بھی کئی بطون ہیں. شک نہ کیجیے، اس لیے کہ رسول نے فرما دی دونوں ہم پلہ ہے، انی تارک فیکم الثقلین میں ہم وزن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر کلام الہی کے بطون ہو سکتے ہیں تو ان کے کلام کے بھی بہت سے بطن ہیں. ظاہر میں آپ نے اتنا سنا کہ جناب سیدہ گھر کے کاموں میں بہت تھک جاتی تھی، تو مولا علی نے جناب سیدہ سے کہا کہ آپ جائیے اپنے بابا کے پاس، کسی کنیز کے لیے کہیے کہ وہ آپ کو کوئی کنیز عطا کر دے. تو بظاہر واقعہ اتنا سا ہی نظر آتا ہے. دیکھیے جس طرح سے قرآن ہے نا، اس کی تشریح میں نے بتایا اس کے کئی بطون ہیں، اور ان بطنوں تک کون پہنچتا ہے؟ جس کا علم اور معرفت زیادہ ہوتا ہے. ایک میرے جیسا بندہ جب بسم اللہ کو پڑھے گا تو بڑا سادہ سا ترجمہ ہے، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، بس بات ختم. اور کوئی اس سے زیادہ کوئی عالم، کوئی مجتہد وہ اس کی مزید تفسیریں بیان کرے گا، اور کوئی ایسا بیان کرنے والا ہوگا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر پوری رات بیان کرے گا. اور جب ابن عباس پوچھیں گے یا علی کیا سورہ فاتحہ کی تفسیر ہوگی تو فرمائیں گے ابھی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر نہیں ہوئی. تو یہ ہستیاں اور یہ قرآن، یہ جتنی معرفت اور پاکیزگی ظرف ہوتی ہے اتنا ہی یہ سمجھ میں آتے ہیں. تو جناب سیدہ جو ہے جتنی معرفت ہوگی اتنی ہی سمجھ میں آتی ہے. تو اب کہاں تک میں بات کو لے کے گئی تھی کہ 2 چیزیں، ذکر جناب سیدہ کے ذریعے بلند ہوگا. سادہ سا واقعہ آپ نے سنا، لیکن اس کی سادگی دیکھیے اس واقعہ کی. اس سادگی کے نیچے کیا ہے کہ علی جانتے ہیں کہ سیدہ وہ روحانی طاقت رکھتی ہیں کہ یہ اپنے بابا سے کوئی ایسی چیز لے کے آئیں گی، اس کے ساتھ جب جا کے سوال کریں گی تو یہ سیدہ ہی کر سکتی ہیں کہ ایک ایسی چیز لے کے آئیں گی جو قیامت تک کے لوگوں کے لیے نسخہ کیمیا ہو جائے گا، نسخہ کیمیا ہو جائے گا، اور یہ سیدہ ہی کر سکتی ہیں. یہ صرف علی ہی جانتے ہیں. جیسے میں اس واقعہ کو روک کے بتاؤں کہ جس طرح سے جب جناب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو 10 دن تک جناب سلمان فارسی غم کی حالت میں گھر میں تھے، نڈھال باہر نہیں نکلے تھے. 10 دن کے بعد جب باہر آئے تو مولا نے فرمایا کہ آپ کو سیدہ اے سلمان سیدہ یاد کر رہی ہیں. اور کیا کام تھا؟ علی جانتے ہیں کہ جناب سیدہ نے ایک دعا ہدیہ کرنی تھی جناب سلمان کو، اور وہ دعا جناب سیدہ بھی بتا سکتی تھی کہ اے علی جب سلمان نظر آئے تو یہ دعا بتا دینا. نہیں، علی جانتے ہیں کہ سیدہ کی روح میں ایک ایسی طاقت ہے وہ
یاد کر رہی ہیں. جب سلمان گئے تو جناب سیدہ نے وہ دعائے نور جو تھی وہ ہدیہ کی. آج تک ہمارے لیے کتنے فائدے اور برکتیں ہیں. یہ مبارکہ، یہ بیوی مبارکہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے مبارکہ. تو اب یہ بابا کے پاس گئی، اپنے مسئلے کو بتایا، تو رسول خدا نے بیوی سے فرمایا کہ میں کیا آپ کو ایک ایسی چیز عطا نہ کر دوں کہ جس کو ہر نماز کے بعد اور سونے سے قبل، یہ تو زیادہ نہیں ہے اور 1 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، تو آپ اگر یہ ذکر کر لیں تو آپ کو کنیز کی ضرورت نہیں رہے گی. کیوں ضرورت نہیں رہے گی؟ کیا اس تصویر کے پڑھنے سے گھر کے کام خود بخود ہونے لگیں گے، یا ہم اگر یہ تصویر پڑھنے کے کام خود بخود ہونے لگیں گے؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ جناب سیدہ کو اپنی بیٹی کو جو کوئی عطا کر رہے ہیں تو اس لیے عطا کر رہے ہیں کہ پتہ ہے میری یہ جو بیٹی ہے نا، جب یہ عالم انوار میں تھی تو اس کی غذا تسبیح و تقدیس تھی. تسبیح و تقدیس تھی. جب یہ اس تسبیح کو پڑھے گی اس کو توانائی ملے گی، ایسی توانائی ملے گی. تو جناب سیدہ وہ تسبیح کا ہدیہ آج ہمارے مبارکہ، آج ہم بھی وہ تسبیح پڑھے تو مولا فرماتے ہیں کہ گننے میں 100 ہے، اجر و ثواب میں کئی ہزار ہے. اور اس کی عظمت تو ایک الگ مجلس چاہیے کہ تسبیح زہرا کے پہ میں انشاءاللہ کبھی آپ کے سامنے بتاؤں. تو یہ برکتیں ہیں، بی بی کی ذات کی برکتیں ہیں جو صرف ان کے زمانے تک، ان کی 18 سال زندگی تک محدود نہیں ہے، ہم تک قیامت تک کے لوگ استفادہ کریں گے ان برکتوں سے. تو اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جب وہ تسبیح لے کے آئیں تو واقعاً ظاہر ہے پیٹ میں توانائی ہے، لیکن میں آپ کو ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جناب سیدہ کی زندگی کا مطالعہ کیجیے اور ان کی زندگی کے واقعات پر غور کیجیے. یہ واقعات صرف ممبر سے بتانے یا سننے کے لیے یا 2 نعرے لگانے کے لیے نہیں ہیں، ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی کرنا کہ یہی بیٹی کی جس سے رسول اتنی محبت کرتے ہیں. ایک مرتبہ بیٹی کے گھر جاتے ہیں، یہاں پہ ایک درس ہے جو میں نے اور آپ نے اپنے لیے لینا ہے، اپنے گھروں میں برکت کے لیے. گھر میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جناب سیدہ نے اونٹ کی کھال بڑی سخت تھی، سخت سمجھی جاتی تھی اس زمانے میں. اونٹ کی کھال کا لباس، کھردرا لباس پہن رکھا ہے، چکی بھی چلا رہی ہیں، بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں، اور فاقے سے جناب سیدہ کے چہرہ مرجھایا ہوا ہے. بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. محبت کتنی تھی اس باپ بیٹی کی، محبت بھی بیان نہیں کی جا سکتی. اب جب بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو جناب سرور کائنات جو ہے آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو بیٹی سے یہ فرمایا کہ اے میری بیٹی، تعجلی مرارت الدنیا لحلاوت الآخرہ، دنیا کی اس سختی کو آخرت کی مٹھاس کی خاطر جھیل جاؤ. تو کوئی اور بیٹی ہوتی آگے سے کہتی ہاں بابا آپ فکر نہ کریں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، بات یہی ختم ہو جاتی. لیکن جناب سیدہ کا نورانی جملہ سنیے. بی بی نے جب بابا کی آنکھوں میں آنسو دیکھے نا تو بی بی نے کیا فرمایا؟ بی بی نے فرمایا الحمدللہ علی نعمائہ والشکر للہ علیہ، کہ خدا کا شکر ہے اس کی ان نعمتوں پہ جو ثابت رہتی ہیں اور ان نعمتوں پہ جو ثابت نہیں رہتی، متغیر ہو جاتی ہیں. بی بی اس منزل پہ اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے، اس منزل پہ. اور ہم اگر اپنی زندگیوں میں دیکھیں، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ شکوے کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتیں جا کے اپنے میکے میں بھی بتائی جاتی ہیں، ان کو بھی پریشان کیا جاتا ہے. بیوی کی زندگی سے جو ہم نے درس لینا ہے وہ زہد کا درس ہے. زہد کیا چیز ہے؟ زہد ترک دنیا کا نام نہیں ہے. زہد کا بس ایک نسخہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کئی صوفیہ راہب جو ہیں وہ زہد کا نعرہ لگا کے راہب بن جاتے، جنگلوں میں نکل جاتے. اسلام نے اس چیز کو پسند نہیں کیا. زہد کیا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام سے جب یہ پوچھا گیا کہ زہد کیا ہے، زہد کیا ہے، تو یقین کیجئے ممبر کی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، اگر امام نہ بتاتے ہمیں پتہ نہ چلتا. ہر کوئی زہد کے اپنے معنی لے کے کوئی صوفی بنا ہوتا تو کوئی راہب بنا ہوتا. مولا نے بتایا قرآن میں ایک آیت ہے وہ زہد کو بتاتی ہے. مولا کون سی آیت ہے؟ فرمایا سورہ حدید کی آیت نمبر 23، اس نسخے کو اپنا لو تو تم میں زہد آ جائے گا. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ آیت کیا ہے اور جناب سیدہ کی زندگی میں وہ کس طرح سے اطلاق کرتی ہیں اس آیت کا. بس یہ تھوڑا سا درس ہے جو عظمت کے ساتھ میں تھوڑا سا درس بھی دینا ضروری سمجھتی ہوں کہ ہم جناب سیدہ کو سمجھیں تاکہ ہماری زندگیوں میں برکت آئے. صرف تصویراں پڑھ لینے سے نہیں، ہم نے عملی طور پہ بھی ہم نے دیکھنا ہے. جب تک عملی طور پہ ہم بی بی کی نسخوں پہ عمل نہیں کریں گے تو ہمیں خالی ذکر وہ فائدہ نہیں دے گا.
فائدہ ہوگا اس کا بھی، ایسا نہیں ہے کہ فائدہ نہیں، لیکن وہ کم ہوگا. صحیح فائدہ لینا ہے تو عملی میدان میں بھی اترنا ہوگا. اگر صرف ذکر میں فائدہ دینا ہوتا تو جناب سیدہ مصلی پہ دن رات بس عبادت ہی کرتی، لیکن ایسا نہیں ہے. جناب سیدہ کی زندگی دیکھیے کہ محنت کرنے کی وجہ سے جناب سیدہ کی انگلیوں پہ گٹھے بن گئے. اور روایت بتاتی ہے کہ بی بی کے ہاتھ نرم و نازک نہیں رہ گئے ہوئے تھے، گھر کے کام کر کے سخت ہو چکے. آج خواتین کہتی ہیں ہمارے ہاتھوں کی نازکی ختم نہ ہو اور ہم کنیزیں سیدہ بھی بن جائیں. اور اس وقت کی مشقتیں دیکھیں کہ بی بی چکی چلاتی ہیں، اور روایات کو تفصیل میں جا کے پڑھیں، صرف اپنے بچوں کے لیے نہیں چلا رہی. محلے کے کچھ ایسے لوگ ہوتے تھے، ایسے گھر تھے کہ جو معذور تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے گھر چکی نہیں تھی، بی بی ان کی گندم میں لا کے پیس کے ان کو دے رہے. آج ہمیں کسی کا کام تو دور، ہمیں اپنا کام نہیں ہوتا بھائی، ہم سے تو اپنا ہی نہیں ہوتا. محلے کے معذور لوگوں کے لیے بھی آٹا پیس رہی ہیں. اور بی بی پانی خود بھر کے لاتی تھی، یہ خود مولا علی گواہ ہیں. انہوں نے جب بی بی دنیا سے چلی تو ایک موقع پہ اپنے ایک چاہنے والے کو اپنی زوجہ کی سیرت بتا رہے تھے کہ بنت رسول پانی بھی خود بھر کے لاتی تھی، اور صرف اپنے گھر کی ضرورت کا نہیں، ہمسائے میں اگر کوئی معذور ہے چل نہیں سکتا اس کے لیے بھی پانی بھر کے لا رہی ہیں، نحیف بدن کے ساتھ ہمارے لیے درس دینے کے لیے کہ چلو ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہمسایوں کے لیے کچھ کریں، ہم اپنا کرتے ہوئے تو خوشی سے کیا کریں نا. تو اب جب جناب سیدہ اس طرح محلے کے لوگوں کے بھی جب کام کرتی تھی تو لوگوں نے اعتراض کیا یہ کیسی سیدہ ہیں، یہ تو محلے والوں کے بھی کام کر رہی ہیں. اور ہمارا اتنا تکبر اور انا کہ ہم اپنے کام کرتے ہوئے بھی پریشان ہوتے کہ مجھے کیوں کرنے پڑ رہے ہیں. تو ہم سوچیے کہ ہم کس منزل پہ، ہم کیسی کنیزیں ہیں. تو جناب سیدہ گھر کے کاموں میں یہ نقشہ مولانا کھینچ رہی ہے، یہ روایت میں نقشہ موجود ہے کہ بی بی گھر میں جھاڑو لگاتی تھی. سیدہ کونین، میں نے عظمت اس لیے پہلے بتائی کہ کچھ سمجھ میں آئے کہ سیدہ کونین جب جھاڑو لگاتی تھی تو روایت کہتی کہ دھول اڑ کے بی بی کے کپڑوں پہ، چہرے پہ، اور جب کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتی تھی تو وہ دھواں، سیاہ دھواں بی بی کے لباس پہ اور ہاتھوں پہ اس کے نشانات ہوتے تھے. یہ سارے کام بی بی خود انجام دیتی تھی. یہ ہم نے ان کی زندگی سے یہ زہد کا درس ہے کہ کبھی بھی بی بی نے دنیا کی طرف نہیں دیکھا، ایک دن کے لیے بھی دنیا کے حوالے اپنے آپ کو نہیں کیا، دنیا کو کبھی بھی پسند نہیں کیا بی بی نے. تو وہ جو آیت مولا نے بتائی کہ اگر تم بھی چاہتے تو زہد اس آیت سے سیکھو. زہد کیا ہے؟ سورہ حدید کی آیت 23 میں خدا فرماتا ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَاكُمْ وَلَا فَرِحُوا بِمَا آتَاكُمُ اللَّهُ، کہ تو جو چیز تم سے کھو جائے، فوت ہو جائے، اس پہ افسوس نہ کرنا، یہ زہد ہے. اور جو کچھ مل جائے تو اس پہ اترانا نہیں، خوش نہیں ہونا، یہ زہد ہے. یعنی دو چیزیں زہد کے لیے کہ اگر کچھ چلا جائے مال دنیا، کسی دھوکے کی نظر ہو گیا یا کسی غریب کو دے دیا تو افسوس نہ کرنے بیٹھو کہ اوہو میں نے تو اتنی مدد کر دی، میرے کے پاس خود نہیں رہی، اوہو میں نے تو اتنا میرا دھوکا ہو گیا. دنیا کے لیے افسوس، دنیا کے لیے افسوس، یعنی جو چلا جائے اس پہ افسوس نہ کرو، اور جو مل رہا ہے اگر کہیں سے دولت ہاتھ آ گئی تو اترا نہ جاؤ، خوش نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ. یہ کلیہ ہے زہد کا کہ چلے جانے پہ تمہارے اندر ملال نہ آئے، مل جانے پہ کوئی خوشی نہ ہو. جب تمہاری یہ کیفیت ہوگی تو سمجھ لو تمہیں زہد آ گیا، سمجھ لیجیے کہ زہد آ گیا. تو اب آسانی ہو جائے گی ہمیں جناب سیدہ کی سیرت پہ چلنے کے لیے، کیونکہ جناب سیدہ وہ مبارکہ ہے کہ بی بی پہ امامت اور نبوت دونوں کی ذمہ داریاں. اور بی بی کی زندگی کا بیلنس دیکھیے، 18 سال عمر، 9 سال نبوت کے گھر میں، 9 سال امامت کے گھر میں. نبوت کے گھر میں رہی تو ام ابیحہ کا لقب ملا، امامت کے گھر میں رہی تو ام الانوار کا لقب ملا. تو مومنات بس یہ جناب سیدہ کے ایام ہیں، کوشش تھی کہ ان کی سیرت کے حوالے سے بھی کچھ پیغام دے سکوں. تو بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب سیدہ کے غم کو بھی سمجھیں، جناب سیدہ کے غم میں غمگین ہونا، جناب سیدہ کے گھر کی خوشی میں خوشی ہونا، یہ ہمارے نبی کو رائمہ معصومین کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے جناب سیدہ کے لیے نیکی کرنا. آج جناب سیدہ کے نام کی مجلس رکھی ہے، رکھنے والوں نے کتنی بڑی نیکی کی.
آپ چل کے آئیں, اپنے گھر کے سارے کاموں کو ایک طرف کیا, آپ نے کتنی بڑی نیکی کی. یہ جناب سیدہ کے دل کو خوش کر رہی ہے نا. آپ ظاہر ہے جہاں پہ آئی ہیں, فرش عذاب پہ بیٹھی ہیں, بی بی کی مصیبت پہ آنسو بہائیں گی, بی بی کی عظمت پہ خوش ہوئی ہیں, تو یقین کیجیے آپ نے رسول اللہ کے دل کو خوش کر دیا, آپ نے جناب سیدہ کے دل کو خوش کر دیا. اور جس نے جناب سیدہ کو خوش کیا, رسول فرماتے ہیں اس نے اللہ کو خوش کیا. جناب سیدہ کا غم عاشورہ سے کم نہیں ہے, عاشورہ سے زیادہ ہے, عاشورہ سے زیادہ بڑی مصیبت ہے جناب سیدہ کے گھر میں, کہ جس دن امت بابا کا پرسہ دینے کے بجائے در کو جلانے کے لیے اکٹھی ہوئی. آج لوگ انکار کرتے ہیں, یہاں تک بغض ہے دلوں میں, امت نبی کی امت ہونے کے باوجود دلوں میں اتنا بغض ہے کہ اتنے بڑے واقعہ جو اظہر من الشمس ہے اس پہ پردے ڈالے جا رہے ہیں. افسوس ہے ایسی امت پہ, کسی نبی کو ایسی بے وفا امت نہیں ملی. یہ ایام سیدہ ہیں, سوائے چند چاندی والوں کے کن کو پتا ہے کہ ایام سیدہ ہیں؟ کون بی بی کی سطح عذاب بچھا کے بیٹھا ہوا ہے؟ کوئی اپنے گھروں میں شادیاں رکھ رہا ہے تو کوئی اپنے گھروں میں پروگرام رکھ رہا ہے. یہ اجر رسالت ہے کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کو یہ پیار دے رہے ہیں آپ, یہ عزت دے رہے ہیں رسول کی اکلوتی بیٹی کو. یہ مسلمانوں کو مل کے سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر یہ جو دنیا کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں صرف اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ دل سیدہ ہماری طرف سے دکھی ہے, سیدہ ہم پہ راضی نہیں ہے. کیسے اس امت پہ راضی ہوں کہ بیوی کی شہادت کے ایام ہے اور یہ امت گھروں میں شادیاں رچا کے بیٹھ جائے. افسوس ہے ایسی امت پہ. جتنی مصیبتیں کربلا میں آئیں, جتنی مصیبتیں, وہ ساری مصیبتیں جناب سیدہ کے اوپر اکیلے آئے ہیں, تنہا. لیکن اتنی مصیبتوں کے باوجود پتہ روایت کیا کہتی ہے, بی بی بہت غمگین تھی, اپنا سر گھٹنوں پہ رکھا ہوا تھا. علی تشریف لائے تو پوچھا کہ بنت رسول آپ اتنی غمزدہ کیوں لگ رہی ہیں؟ بالکل شہادت کے قریب کا واقعہ ہے, آپ اتنی غمگین کیوں لگ رہی ہیں؟ کہ جب بی بی کا وہ در جلا دیا گیا, بی بی زخمی ہے, تو اب جب مولا علی نے پوچھا کہ بنت رسول آپ غمگین کیوں ہیں, تو فرمایا, یہ نہیں فرمایا کہ میرا بازو کے نیل, میری بازو کے درد اور میری جو شکستہ پہلو ہے اور جو میری پسلیاں ٹوٹ چکی ہیں, جو میں مشکل سے سانس لیتی ہوں, اس وجہ سے پریشان ہوں. نہیں, کچھ نہیں کہا. صرف ایک جملہ بی بی نے فرمایا کہ اے علی میں آپ کی اس تنہائی کو سوچ کے پریشان ہوں جو میرے بعد آپ کو پیش آئی. یعنی ولایت کے لیے جناب سیدہ کو کتنی کوششیں, اپنی آخری سانس تک ولایت کی فکر ہے. علی بھی جانتے ہیں کہ فاطمہ جیسی زوجہ کے بعد علی روایت کیا بتاتی ہے کہ اس طرح تڑپ کے روئے ہیں جیسے بچہ روتا. علی جیسا دلیر, علی جیسا دلاور زوجہ کی شہادت پہ اس طرح کیا کرے. میں کہتی ہوں مولا کائنات کی مظلومیت زیادہ ہے یا جناب سیدہ کی مظلومیت زیادہ ہے؟ فیصلہ کرنا مشکل ہے. کتنا مشکل ہے اس غیور علی کے لیے کہ جب در جلانے آئے تو علی بیٹھے رہے, فاطمہ دروازے پر جائے, کیونکہ علی اس وعدے کے پابند ہے جو رسول سے کر چکے ہیں کہ علی آپ نے دروازے پہ نہیں آنا, آج سیدہ دروازے پہ جائے. ایسی بیٹی کو دروازے پہ جانا پڑ رہا ہے جو کہ حاملہ بھی ہے. اور یہ وہ وعدے ہیں یہ جو اہل بیت ہے, یہ جو مصیبتیں ان پہ آئی, جو ان کی مظلومیت ہے, اس کا وعدہ خود رسول جب معراج پہ گئے تھے تو خدا نے اپنے نبی سے 3 وعدے لیے تھے کہ اے میرے حبیب وعدہ کرو کہ تم بھی فاقے کاٹو گے اور جو تمہارے قریبی ہوں گے ان پہ بھی فاقے آئیں گے. اور آپ کے سامنے واقعات ہیں کہ اہل بیت کے گھر میں فاقے ہوا کرتے تھے. افطار کے وقت بھی اپنا کھانا اٹھا کے غریب مسکین کو دے رہے ہیں کہ فاقے کی وجہ سے بعض وقت حسنین کے بدن کانپنا شروع ہو جاتے تھے. یہ وہ وعدہ تھا جو عرش پہ نبی کر کے آئے ہیں جب خدا نے کہا تھا کہ آپ کے قریبیوں کو فاقے کاٹنا پڑیں گے. مومنات یہ سننا اور کہنا آسان ہے. آپ کے سامنے آپ کے بچے کو ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو ماں کی کیا حالت ہوتی ہے. اور انفاق کرنے کے لیے میں نے یہ دیکھا اگر آپ کسی کو قائل کریں تو کوئی نماز شب تک کے لیے بھی قائل ہو جائے, لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے. یعنی عبادت کے لیے انسان اپنے آپ کو آمادہ کر لیتا ہے, لیکن عملی میدان میں ان حقوق کو پورا کرنا کہ جن کے بارے میں معصوم فرماتے ہیں اپنے مومن بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو, یہ بہت مشکل منزل ہے.
ایسا ہم نہیں کر پاتے. جناب سیدہ کے پاس ایک ہی جوڑا تھا جو کہ ان کو شادی میں مولا کائنات نے عنایت کیا. اگلے دن جب بابا آئے دیکھا بیٹی نے تو سیدھا لباس پہن رکھا ہے. پوچھا کہ بیٹی آپ کے پاس تو نیا لباس تھا. علی نے دیا. فرمایا کہ بابا وہ جب صبح ہوئی تو ایک فقیر خاتون دروازے پہ آئی تھی, اس کو لباس کی ضرورت تھی, تو میں نے اپنا پرانا لباس اٹھا کے دینا چاہا کہ میرے پاس نیا آ گیا ہے. تو میں نے پھر مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی کہ جس میں خدا فرماتا ہے کہ ہر لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون, کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پا سکتے جب تک اس چیز کو اللہ کی راہ میں دو جس سے تم محبت کرتے. تو مجھے تو محبت نہیں جوڑے سے تھی تو میں نے وہ اٹھا کے دے دیا. اب جناب سیدہ کے پاس ایک ہی نیا جوڑا تھا, ہمارے پاس الماریاں بھری ہوتی, پھر بھی کوئی آئے تو ہم وہ سیدھا ہی ڈھونڈ کر دیتے ہیں. یہ صرف میں جگہ جگہ پہ روک کے آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ مجالس سیدہ کرنے کا کوئی مقصد ہے کہ ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے. بی بی کی عظمت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی سیرت کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر وہ ایک جوڑا ہو کے وہ بھی دے سکتی ہے تو ہمارے پاس اگر 10 ہے تو ہم ان میں سے ایک اٹھا کے دے دیں, پھر بھی ہم کو سیدھا ہی ڈھونڈیں گے. تو خدا نے یہ عرش پہ وعدہ لیا تھا اپنے نبی سے کہ تمہارے جو قریبی ہیں وہ بھی فاقے کاٹیں گے. تو رسول نے کیا جواب دیا تھا کہ اے خدا مجھے اس کے لیے تیری مدد چاہیے, مجھے تیری مدد کی ضرورت ہوگی. پھر خدا نے دوسرا وعدہ لیا کہ اے میرے حبیب تیرے ساتھ دوسرا امتحان یہ ہوگا کہ جب تو دنیا سے چلا جائے گا تو تیرے بھائی علی کو بے حیثیت کر دیا جائے گا, گلے میں رسی ڈالی جائے گی اور دربار میں لے جایا جائے گا, بے حیثیت ہو جائے گا, علی کی اتنی توہین کی جائے گی. اب رسول نے پھر وہی فرمایا کہ اے خدا مجھے تیری مدد چاہیے اس مشکل کے لیے بھی. پھر تیسرا وعدہ اللہ نے یہ لیا کہ اے میرے حبیب جب تو اس دنیا سے چلا جائے گا اس دنیا سے تو اس کے بعد تیری بیٹی پہ ظلم کیا جائے گا, تیری بیٹی کے دڑ کو جلایا جائے گا اور اس کے فتو ضرب اور اس کو مارا جائے گا, یہاں تک کہ وہ حاملہ ہوگی اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا. جب یہ سنا تو رسول نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ مجھے تیری مدد چاہیے, بلکہ کیا فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مومنات یہ باپ بیٹی کی محبت ہی کچھ الگ ہے. جب جناب سیدہ کو پتا چلا بابا کی شہادت کے بعد کچھ دن ہوئے کہ پتا چلا کہ بلال آیا ہے تو بیوی کا دل چاہا, بابا کا زمانہ یاد آیا. بیوی نے کیا کہا کہ بلال سے کہو کہ میرے بابا کے زمانے کی اذان دے, جو میرے بابا کے زمانے میں اذان دیا کرتا تھا وہ اذان دے. بلال منبر پہ گئے, اذان شروع کی. جب اشہد ان محمد رسول اللہ پہ پہنچے تو روایت بتاتی ہے کہ بیوی رش کر گئی, بابا کا زمانہ یاد آیا. بیوی رش کر کے روز دوڑ کے بلال کو اذان گلدستے اذان سے اتارا اور کہا کہ بلال آگے اذان نہ دو, بنت رسول کی حالت غیر ہو گئی. میں کہوں گی یا جناب سیدہ آج آپ نے بلال سے اذان سنی, آپ کی حالت غیر ہو گئی. نہ جانے آپ کی بیٹی زینب علی اکبر کے بعد کتنی مرتبہ فجر کی اذانیں سنے گی, کتنی فجر کی اذانیں آپ کی بیٹی زینب سنے گی, کتنی دفعہ علی اکبر یاد آئے گی زینب کو. مومنات جناب سیدہ عجیب محبت ہے اس باپ اور بیٹی کی کہ جب رسول خدا کو غسل دے دیا گیا, دفن کر دیا گیا, بابا کی یاد تڑپا رہی ہے کہ علی کو کہتی ہے یا علی مجھے میرے بابا کی قمیض لا دو, کہ جس نے غسل دیا تھا مجھے وہ قمیض لا دو. جب وہ